السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر ہے 116 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اذ جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیسا ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے، ابا اس نے انکار کر دیا۔ کس چیز کا؟ یعنی سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، کیونکہ وہ تھا اس کا تکبر کہ میں ایک انسان کے آگے جھکوں، ہرگز نہیں۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، ان ھذا بے شک یہ، عدو لک دشمن ہے تیرے لیے، وَلِزَوْجِکَ اور تیری بیوی کے لیے۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ذا واو جیم۔ فلا پس ہرگز نہ، یخرجنکما نہ نکلوائے تم دونوں کو، کما کا صیغہ کیا ہے؟ تثنیہ کا، دو کے لیے، من الجنتی جنت سے، فتشقیٰ شین قاف واو ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ۔ ان بے شک، لکا تیرے لیے، اللہ کے نہ، تجوع جیم واو عین تم بھوکے ہوگے، فیہا اس میں، ولا اور نہ، تعریٰ عین را یا ننگے ہوگے یعنی عریاں۔ ننگے سے مراد کیا ہے؟ بے لباس ہونا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ وَأَنَّكَ اور بے شک تم، لا نہ، تَظْمَأُ ظا میم حمزہ ہوگے پیاسے، فیہا اس میں، ولا تضحیٰ اور نہ دھوپ لگے گی، یعنی پناہ گاہ کیا ہے؟ دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ آرام کی جگہ، برعکس دنیا کے۔ تو دنیا کیا ہے؟ مشقت کی جگہ ہے، اور مشقت دنیا میں انسان کی اگر مشقتیں دیکھی جائے تو وہ کون کون سی ہیں؟ کھانے پینے، لباس، ٹھکانے کے لیے۔ یہاں خطاب دونوں کو اکٹھا کیوں کیا؟ حالانکہ بیوی تو ساتھ ہی تھی نا۔ دراصل روٹی، کپڑا اور مکان خاص طور پر شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمیشہ تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، یہاں اکیلے کا ذکر ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ فوسوس واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ پس وسوسہ ڈالا، الیہ اس کی طرف، الشیطان شیطان نے، قالا کہا، یا آدم اے آدم، هل ادلک کیا میں بتاؤں تجھ کو، علی شجرتی درخت کے بارے میں، الخلدی خا لام دال ہمیشگی کے، و ملکن اور بادشاہت کے، لا یبلا نہ پرانی ہوگی یعنی لا زوال سلطنت، بالام یا۔ تو
بائبل کس کو بلیم کرتی ہے؟ عورت کو، کہ اس نے بہکایا، لیکن یہاں پہلے درجے میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، فوسوس الیہا نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ تم کو ہمیشگی کا باغ دکھاؤں، ایسی سلطنت جو لازوال ہوگی، جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ فَأَكَلَا تو دونوں کھا گئے، منہا اس میں سے، فَبَدَتْ با دال واؤ تو کھل گئے، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما سین واؤ حمزہ ان کے ستر، یعنی وہ بے لباس ہو گئے، وطفقا طوفا قوف اور دونوں لگے، یخصفانی خا صاد فا چپکانے، علیہما اپنے اوپر، من سے، ورق الجنتی جنت کے پتوں میں سے، وعصا اور نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو بھٹک گئے۔ تو ترکیب دیکھیے کہ شیطان آیا آدم علیہ السلام کے پاس، پھر وہ وسوسہ حضرت حوا علیہ السلام تک گیا، انہوں نے ان کی موافقت کر دی اور وہ بھی شریک ہو گئیں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حامی بھر دے تو اس کی بھی شامت آ جاتی ہے، یعنی حامی کے اندر وہ بھی اپنے آپ کو ڈال دے تو اس کی بھی کیا ہے؟ شامت آ جاتی۔ اس لیے کسی کی بھی موافقت کرنے کے لیے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اگر مرد غلط کام کرے تو بیوی کو ساتھ نہیں دینا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہ ڈالیں احسن طریقے سے، ورنہ یہ کہہ کر نہ بچ سکے گی کہ یہ تو میرے شوہر کا قصور تھا، وہ جو لے آیا تو میں نے اس سلسلے میں کیا کیا کہ میں نے کھا لیا، فاکلا تو ان کے ستر کھل گئے، فوری طور پر ان کے لباس جو ان سے تھے وہ کیا ہے؟ وہ لے لیا گیا۔ تو پہلی چیز جس پر نافرمانی کا اثر پڑا وہ چیز کیا تھی؟ لباس۔ تو آپ پریشان ہو گئے کہ پیغمبر بھی نافرمانی کرتے ہیں، پیغمبر ہوں گے نا آپ بھی پریشان کہ پیغمبر ابھی بنے ہی کب تھے، ابھی تو آپ عام انسان تھے، اس لیے یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی قتل ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص لا علمی میں کوئی کام کر چکا ہو تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ثم پھر، اجتباہ جیم باواؤ چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فتاب واپس مہربان ہوا، علیہ اس پر، وہدی اور ہدایت بخشی۔ تو 122 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اور یہ ہدایت کیا اس آیت سے پتہ چلتا ہے؟ ثم کیا بتاتا ہے اس کے بعد کہ یہ بات قابل غور ہے، نسیہ کیا ہے، اور عصا گناہ اور بھول میں دونوں کا تعلق۔ بعض بھولنا ایسا ہے جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ بھول ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کے درجے پر جا پڑتی ہیں۔ بھولنا ٹھیک ہے کہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن کچھ چیزیں جو سی ہیں نا وہ بھولنی نہیں چاہیے، اگر بھول جائیں تو یاد کر لینی چاہیے، اگر کوئی یاد کرا دے تو اعتراف کر لینے میں بڑائی ہے۔ مثلا نماز بھول جائے تو جس وقت یاد آئے تو اسے پڑھ لو۔ چلیں آیت نمبر 122 تک۔